اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکار ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے چینل میں خوش آمدید۔ لیکچر نمبر 15، موضوع ہے ظرف کا علاج۔ آج ایک اہم موضوع کی طرف لے کر چلیں کہ لوگ اپنے اندر علاج کروانے کے لیے معالجین سے رجوع کرتے ہیں، روح کا علاج بھی کرواتے ہیں، جیسے اللہ والوں سے علاج کرواتے ہیں، جیسے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے نفس کا علاج کروایا۔ تو جب ایک ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نزدیک ایک معتبر اور مستند عالم دین ہے، جس کو تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام ان کو ایک مستند عالم دین مانتے ہیں، تو ہم انہی کی تقلید کے حوالے سے ہم باتیں لے کے چل رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے نفس کا علاج کرایا تو اس نفس میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، آنکھ کی خرابی، ہاتھ کے گناہ، جسم سے اور دیگر اعضاء سے گناہ صادر ہوتے ہیں، ان سب کا علاج کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح ظرف کی بلندی کا بھی علاج کروایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم آج ظرف کی بلندی کے علاج کے حوالے سے لوگ اس طرح فکر نہیں کرتے، اور چیزوں کے بے شک بد نظری، بد نگاہی بہت سخت گناہ ہیں اور اس کا بھی علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زبان کے بے شمار گناہ، اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک ظرف بھی ایک ایسی بیماری ہے، کم ظرفی، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کے علاج کی طرف عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے، اس کی فکر نہیں کرتے کہ ظرف کا علاج بھی کوئی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم یہاں آج اسی ظرف کے علاج کے حوالے سے بات لے کے چل رہے ہیں کہ ظرف کیا ہوتا ہے۔ ظرف کا علاج اگر ہوگا، اس کی بہتری کی علامات ہمیں یہاں پر نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز آپ کو جاننا ہے زبان پر قابو، دوسری چیز احساس ندامت، اور تیسری چیز معاملات اور اخلاقیات میں بہتری۔ اب یہ تین اہم پوائنٹس ہیں، انہی کو ہم آج یہاں تبصرہ کریں گے اسی کے حوالے سے کہ ان پوائنٹس کی کیا ضرورت ہے، ان نکات کی کیا اہمیت ہے یہاں پر ہمارے نزدیک، ہم ان کو کس طریقے سے یہاں پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے انسان کے اندر ظرف کی کمی ہوگی تو سب سے پہلی بات اس کو زبان کے حوالے سے اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر کم ظرفی کی علامات ہیں۔ زبان کا بیجا استعمال، زبان کی بیجا ضرورت، اور اس کے علاوہ اس پر علت اور ساری اس کی بحث جو ہے وہ عموماً نظر آئے گی زبان کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز جو اہم چیز ہوتی ہے وہ احساس ندامت۔ اکثر ہم لوگ بہت ساری باتیں دوسروں کو بول جاتے ہیں، مگر دوسروں کو اس کی تکلیف ہوتی ہے ہمارے الفاظ سے، مگر وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر وہ ہمیں اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ ہمارا اس میں رتبہ شامل ہوتا ہے، ہماری دولت کا پریشر ہوتا ہے، اور دیگر رشتہ داریوں کا اور تعلقات کا پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری باتوں کا وہ کی تکلیفوں کا جواب وہ اپنی زبان سے نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ احساس ندامت یہ ظرف کی بلندی سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان، میں نے اسے کہا اور اس کو یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی مگر اس کا اظہار نہیں کیا، وہ دوسری وجوہات ہیں۔ یہ انسان اپنے ظرف کی بلندی کی وجہ سے یہ چیز فوراً پک کر لیتا ہے، فوراً اس کو حاصل کر لیتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں میں نے یقیناً یہ میرے زبان کی غلطی کی اس کو محسوس ہوئی ہوں گی، اور جو اتنے سارے معاملات اور تعلقات کی وجہ سے اس نے اس کا جواب نہیں دیا، مگر یقیناً اس کو میری بات سے، میری زبان سے اس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی۔ اسی حوالے سے ایک بزرگ کی بات بھی بیان کر دیتا، واقعہ بیان کر دیتا ہوں، بلکہ لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ جی، تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اسی سلسلے کے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے، جن کی زیارت جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی کی تھی، اور جن کا انتقال 1962 میں یہاں کراچی میں ان کا انتقال ہوا، پاپوش نگر کراچی میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، تو ان کو ایک دفعہ انہوں نے اپنے نوکر کو ایسی بات کہہ دی جس کا ان کو احساس ہوا، ظاہر ظرف ان کا بلند تھا، تو وہ اس کے گھر گئے معافی مانگنے کے لیے، اس کے گھر بھی گئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہو گئے، بھائی میری غلطی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط موقع پر ڈانٹا، غلط موقع پر تمہیں تنبیہ کی، وہ مجھے تنبیہ اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ سب کیا چیز ہے، یہ ظرف کی بلندی کی علامات ہیں جو کہ آپ کو وہاں پر انسان کو نظر آتی ہیں جب اس کا ظرف بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے معاملات اور اخلاقیات میں بہتری آتی ہے۔ معاملات اور اخلاقیات میں بہتری اسی وجہ سے آئے گی کہ جب اس کے ظرف کی بلندی کا علاج وہ کرائے گا، اور ظرف کی بلندی کا علاج کرانے کے بعد انسان مطمئن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی ظرف کی بلندی پر وہ علاج میں مستقل وہ
لگا رہتا ہے اور اس حوالے سے وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہوتا، مجھے اپنے ظرف کے علاج کے حوالے سے وہ بالکل بھی غافل نہیں ہوتا ہے، اور اللہ والوں سے اس سے مستقل منسلک رہتا ہے کہ اپنے ظرف کے علاج کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سنجیدہ رہنا ہے مرتے دم تک۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ظرف میرا بلند ہو گیا، اب مجھے اپنے ظرف کے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ظرف کا علاج جو ہے وہ تا زندگی اپنے معالج کے ساتھ مستقل اس مشورے میں اور اس کے علاج کی ترکیبوں میں لگے رہنے سے ہی ممکن ہے، ورنہ نفس اور شیطان 2 سیکنڈ میں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے اور اس کو گرانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ بتانے کے بعد ہم دوبارہ اپنے چینل کی طرف ہی آتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اسی رکھا گیا کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کا مقام بہت بلند تھا، اور تمام مکتبہ فکر کے تمام فرقوں کے علماء کرام ان کو ایک مستند عالم دین مانتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ جب وہ ایک مستند عالم دین تھے، ان کے اوپر کوئی فرقہ وارانہ شناخت نہیں تھی، تو ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے اوپر سے فرقہ وارانہ شناخت کو ہٹا کر ایک مکمل اور خالص مسلمان بن سکتے ہیں۔ جس طرح وہ دہلی کی جامع مسجد میں جو نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اسی طرح ہم بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح ان کے معمولات تھے 12 مہینے، ہم بھی انہی معمولات کی تقلید کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، جیسے ان کے شاگرد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کر و فر کے ساتھ، ایک عظمت کے ساتھ مسلمانوں کی حکمرانی قائم کی تھی۔ تو یقیناً ہم دوبارہ اسی طرح اپنے مسلمان اپنی حکمرانی دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔